ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ ہم اپنی دعا میں کہتے ہیں اے اللہ نبی کے وسیلے سے مجھے میرا یہ کام کر دے. اس کا دوسرا لفظ اے اللہ نبی کے صدقے میرا یہ کام کر دے, یا فلاں بزرگ کے صدقے میرا یہ کر دے, اے اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں معاف کر دے. اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں یہ سب ناجائز ہیں, یہ گناہ ہیں, یہ کرنا صحیح نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھ لیں کہ یہ دعا ایک عبادت ہے, اور عبادت صرف اس طرح کی جا سکتی ہے جس طرح اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول سے ثابت ہے. بس یہ نہیں ہے کہ ہم مرضی سے کچھ چیزیں کریں اور یہ کہہ دیں کہ یہ عبادت ہے, ایسا نہیں ہے. عبادت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول سے جو ہے وہ ثابت ہو. اور اس عبادت میں جو دعا میں وسیلہ ہمیں قرآن یا حدیث میں ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے, وہ صرف 3 طرح کا, صرف 3 وسیلے ہیں بس. اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی صفات کا وسیلہ دے سکتا ہے. کس طرح کہ اللہ اپنے تو غفور ہونے کے صدقے ہمیں معاف کر دے, اے اللہ تو غفور ہونے کے وسیلے ہمیں معاف کر دے, اے اللہ تو قدیر ہونے کے واسطے میرا یہ کام کر دے. انسان اپنے اللہ کی صفات کا وسیلہ دے سکتا ہے. دوسرا انسان اپنے عمل کا وسیلہ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو, اپنے عمل کا. میں نے اللہ فلاں وقت تیرے لیے فلاں کام کیا تھا, اے اللہ میں نے صرف تیری خاطر روزے رکھے ہیں, اے اللہ میں اپنے اس عمل کو وسیلہ بنا کے تجھ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ میرے ان اعمال کے صدقے اے اللہ مجھے معاف فرما دے, اے اللہ مجھے میرے ان اعمال کے صدقے اے اللہ میری مصیبتیں دور کر دے. انسان اپنے اعمال کو وسیلہ بنا سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کسی نیک بندے سے دعا کروائے, اور اس کی دعا کو وسیلہ بنا دے. اس طرح اسی مثال دے کے سمجھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش کی ضرورت پڑ گئی. تو اس کی جب ضرورت پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس نبی اسلام کے چاچا کو نکال کے میدان میں لے آئے اور ان سے کہا ہمارے حق میں دعا کریں, اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے. انہوں نے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے. اور پھر حضرت عمر نے خود دعا کی اور کہا اے اللہ تیرے نبی کے دور میں ہم تیرے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے اور تو بارش نازل کر دیتا تھا. اے اللہ آج ہم تیرے نبی کے چاچا سے دعا کروا رہے ہیں, اے اللہ ہم تیرے نبی کے چاچا سے دعا کروا رہے ہیں, اے اللہ ہمارے حق میں ان کی دعا کو قبول فرما لے. اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا اور بارش نازل ہو گئی. یہ 3 انداز سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا. نمبر 2 اپنے اعمال کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہوگی, ہم نے سنی ہوگی کہ 3 لوگ تھے, کسی غار میں پھنس گئے تھے اور غار میں آگے پتھر آ کے گر گیا تھا اور اس غار میں پھنس گئے تھے. اب اتنا بڑا پتھر تھا کہ اس کو دھکا دیتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتا. تینوں نے اپنے عمل کو وسیلہ بنایا. ایک نے کہا اے اللہ میں نے والدین کی اتنی خدمت کی تھی, فلاں کیا تھا, اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا, اے اللہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تھا, اے اللہ میں نے اپنے والدین کو صرف تیری رضا کے لیے خوش کیا تھا, اے اللہ اس عمل کو وسیلہ بنا کے تجھ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس عمل کے صدقے آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. پتھر تھوڑا سا پیچھے ہو گیا. دوسرے نے دعا کی اے اللہ ایک وقت تھا میرے پاس میں نے فلاں اپنی ایک رشتہ دار کو قرضہ, بیچاری مجبور تھی, بہت بڑی مجبور تھی, اور وہ میرے پاس جو ہے وہ کچھ لینے کے لیے آئی. میں نے اس کو گویا کہ بلیک میل کیا, اسے کہا کہ میں تجھے جو ہے اس صورت میں دیتا ہوں تو میرے ساتھ برائی کر لے. وہ برائی کرنے کے لیے فل تیار ہو گئی, سارے موقع میسر تھے. جب اس کے ساتھ برائی کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا. کہتا ہے میرے اوپر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس عورت کو چھوڑ دیا تھا, اس سے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, برائی نہیں کی تھی, جو اس کو چاہیے تھا مال وہ بھی دے دیا تھا, اور اللہ میں نے اس سے کوئی برائی نہیں کی تھی. اللہ وہ والی گناہ سے بچنا
اور تجھ سے ڈر جانا، وہ والا عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اس عمل کے بدلے آج مجھے ہماری اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ نے پتھر کو تھوڑا سا اور پیچھے سرکا دیا۔ تیسرے نے دعا کی، اے اللہ میرے پاس فلاں فلاں بندے کی امانتیں تھیں، اور وہ امانتیں جو ہے بڑھتی گئیں، وہ جو اس طرح بڑھیں کہ وہ جو ہے گائے بکری تھی، جو بھینس تھی، وہ آگے بڑھتی گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور میری امانت واپس کر دو۔ میں نے وہ ساری بکریوں کے اور گائیں کے ریوڑ سارے اس کو دے دیے تھے، اللہ صرف تیری رضا کے لیے دیا تھا، اللہ صرف تیری رضا کے لیے دیا تھا۔ اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، اس عمل کو وسیلہ اور صدقہ بنا کے دعا کرتا ہوں، آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پتھر تھوڑا سا پیچھے سرک گیا تھا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کے اس لیے بیان کیے ہوتے ہیں کہ یہ والے عمل ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ وسیلے کے صرف اور صرف 3 آپشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، انسان اپنے اعمال کا وسیلہ دے سکتا ہے، یا انسان جو ہے کسی نیک بندے سے دعا کروائے، فلاں مولوی صاحب آپ میرے حق میں دعا کر دیں، وہ مولوی صاحب اپنی دعا کر دیتا ہے، بعد میں آپ اپنی تنہائیوں میں جا کے کہتے ہیں، اللہ فلاں بھائی نے فلاں نے میرے حق میں دعا کی تھی، اللہ میں اس دعا کو وسیلہ بنا کے اس دعا کے صدقے تجھ سے مانگتی ہوں، اللہ میری مصیبتیں دور کر دے، اللہ میرے مسائل کو حل کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ صرف یہ آپشن جائز ہیں، اور بس اس سے آگے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا، خذوا ما آتاکم الرسول، خذوا ما آتاکم، کہ جو رسول نے دیا ہے وہ لے لو، اور وما نہاکم عنہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ نبی کے عمل کو جو انہوں نے کیا اس کا کرنا بھی عبادت ہے، اور جس کو نہیں کیا اس کا چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ جو کام نبی نے نہیں کیا اس کا چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ دیکھیں ہمارا درود شریف ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ہم اس میں یہ تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی طرح رحمت نازل فرما جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت نازل کی تھی، لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے اے اللہ ابراہیم کے صدقے اپنے نبی کے پہ اوپر رحمت نازل کرا، یہ تو جائز نہیں ہے، ایسے تو نہیں کہا گیا نا، بلکہ ایک طریقہ سکھایا گیا۔ تو ہماری دعا میں وسیلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اپنے عمل کو، اور نیک بندے کی دعا کروانے کے بعد اپنی دعا میں وسیلہ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف۔ اور یہ آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آیت کا لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اس طرح کی آیتوں کو پکڑ کے اور فٹ کر رہے ہوتے ہیں، لو جی اللہ نے کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور قیاس کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر۔ وہ جی کمرے کے اوپر چڑھنے کے لیے تو سیڑھی چاہیے ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اوپر ہے نا، اللہ کی طرف چڑھنے کے لیے تو سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، تو سیڑھی کے بغیر انسان کیسے اوپر جا سکتا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کو اپنے پہ قیاس کرتے ہو، اللہ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو۔ بھی اللہ کی ذات تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ تو تجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے، اللہ کے لیے قیاس کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں یہ آیت جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، اس کا اس دعا کے وسیلے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ اس دعا اس آیت میں صرف یہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ رب کے اعمال کر کے، نیکیاں کر کے اس کے نزدیک ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، یہ پہلا حکم ہے۔ اتقوا اللہ کا معنی ہے گناہ سے بچنا، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی ہے نیک اعمال کر کے اس کے قریب ہو جاؤ۔ ہر چیز میں ایک ہوتا ہے منفی اور اس بات، تو ایک پہلے کا بچ جاؤ گناہ سے، اور دوسرے میں کہا ہے نیک اعمال کر کے رب کے نزدیک ہو جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ، یہ مفہوم ہے۔ اس وابتغوا الیہ الوسیلہ کا اس دعاؤں کے وسیلے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔
یاد رکھ لیں، میں اپنی ان ماؤں اور بہنوں کو اور ان مسلمانوں کو اور وہ لوگ جو دین کے ساتھ اپنا تعلق شو کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ نبی کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرما، اے اللہ نبی کے وسیلے ہمارے یہ کام کر دے، اللہ تعالی ہدایت دے، اللہ کے واسطے اور میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کے خدا کے لیے ان آیات کو صحیح طرح سمجھ لیں۔ اور میرے بھائی قیامت والدین ان لوگوں پہ دکھ نہیں ہوگا جس نے ساری زندگی سجدہ نہ کیا ہو، اور قیامت والدین فیصلہ ہو جائے اٹھاؤ اس کو جہنم میں جا کے پھینک دو، افسوس اس پہ ہوگا جس نے ساری زندگی ماتھا رب کے سامنے اللہ کے آگے جو ہے رگڑ رگڑ کے آ رہا ہے، اور قیامت والدین فیصلہ ہو جائے ہباء منثورا، سارے اعمال برباد ہیں، اٹھاؤ اور جہنم میں جا کے پھینک دو۔ اور میرے بھائی افسوس ایسا ہے کہ ہم انسان نیک اعمال کر رہا ہے اور رب کے سامنے کوئی اس کا عمل ویلیو نہیں بن رہا۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں، اپنی دعاؤں کو اس طرح کریں جیسے رب سے مانگنے کا ایک حق ہے۔ پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے متقین سے۔ ایک طرف تقوی گناہوں سے بچے، یہ دعاؤں کے اندر گناہ کر کے اور رب مانگ سے رہیں۔ ایک چیز اللہ نے منع کی یہ نہیں کرنا، اور وہ کر کے کہہ رہا کہ ہم کر۔ ایک باپ بیٹے سے کہہ دیتا ہے بیٹا میرے لیے گلاس پانی کے لے کے آؤ، ہاتھ دھو کے، ہاتھ گندے کر کے پانی لے کے آ رہا ہو، تو اس باپ کو تکلیف ہونی ہے یا وہ خوش ہونا ہے؟ رب نے منع کیا یہ کام نہیں کرنا ہے، اور اس کی نافرمانی کر کے وہ عمل کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں رب کی رحمت کیوں نہیں آتی؟ اللہ ہمارے اوپر رحمت کی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیوں بلائیں نازل کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کیوں؟ او بھائی اللہ تعالیٰ اس لیے بلائیں نازل کرتا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھیں، ذرا سمجھیں کہ جو دین ہے وہ دین ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم قصہ کہانیوں کے پیچھے لگ گئے اور کہا کہ جی مولویوں نے ہمیں جو ہے بگاڑا۔ مولوی نے کہاں بگاڑا ہوا ہے؟ مولوی بھی تو اللہ معافی دے ہمارے علماء کے اس مولویوں کی لائن میں ہم اپنے بچوں میں سے اس بچے کو بھیجتے ہیں جو بچہ معاشرے کا نکمہ ترین ہوتا ہے، جو بچہ سکول میں نہیں چلا، جو کاروبار میں نہیں چلا، جو گھر میں بیٹھا نہیں ہے، جس نے محلے میں چوریاں کی، لوگوں کو گالیاں دی، لوگوں کو پتھر مارے، آخری سٹیج اس کو اٹھا کے جاؤ مولوی کے پاس، مسجد میں چھوڑ کے آ جاؤ، اس کو اٹھاؤ جا کے مدرسے میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ کون ہے وہ نیک ماں باپ جو اپنے ذہین بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں؟ کدھر ہیں وہ لوگ؟ مجھے وہ فیکٹری بتا دیں جس میں گندا سے گندا مال داخل کرو اور کہو کہ نتیجہ رزلٹ ہمیں عمدہ ترین چیز تیار کر کے دو۔ یہ کون سی فیکٹری ہے جس میں خام مال انتہائی گندا دیا جائے اور رزلٹ عمدہ سے عمدہ لیا جائے؟ وہ اس گندے مال سے تیار ہونے والا جو آگے مال بن کے آئے گا وہ اسی ذہنیت کا ہوتا ہے، اس میں ذہنیت اتنی سی ہوتی ہے، اس میں سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے، اس کو آگے پتہ نہیں ہوتا میرے مینڈک والے اس کنویں سے باہر کی کوئی دنیا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس نے لکیر کا فقیر ہو کے جیسے پیچھے والے نے بتایا آگے اور آگے عوام الناس کا، میرا اور آپ کا حال عوام الناس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں دین کے بارے میں ہمیں قطعاً کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو مولوی نے بول دیا بات ختم۔ نہ ہم نے ترجمہ پڑھنا، نہ ہم نے حدیث پڑھنی، نہ ہم نے حدیثوں کو کتاب کو بتاؤ دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے؟ بتاؤ دنیا کی کون سی زبان میں ہے جس کے اندر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جن میں ان حدیث کی کتابوں کے ترجمے موجود نہیں ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں۔ ایک مسلمان اٹھ کے کھڑا ہو جائے اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ قرآن مجید کو خود ترجمے سے پڑھ لیا ہے، اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کو ترجمے کے ساتھ خود پڑھ لیا ہے، اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کو کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھ۔ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ کون ہے؟ کدھر گئے وہ پڑھنے والے؟ اور اعتراض صرف اور صرف دین کے ان لوگوں پہ، ہم خود میرے بھائی جاہل بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے خلاصہ تھا، بات چل رہی تھی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اپنی دعاؤں کو صحیح کریں، اپنی دعاؤں کو خالص کریں، پھر دیکھیں رب کی رحمت کیسے چھت پھاڑ کے آتی ہے، پھر دیکھیں کہ رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، پھر دیکھیں کہ مانگنے والے وہ منہ لے کے آئیں، وہ زبان لے کے آئیں کہ رب کی نافرمانی کیے بغیر مانگ کے دکھائیں، اور رب کی نافرمانی کیے بغیر مانگ کے دکھائیں، پھر دیکھیں رب کیسے دیتا ہے۔